مولانا صفات عالم محمد زبیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے, کچھ وہ سوالات کے جوابات بھی دیں گے جو آپ دین اسلام کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں. خاص طور پہ ان حالات کے اندر بھی بہت ساری باتیں آپ کو وہ یقیناً پوچھنی ہوں گی جو مولانا صفات عالم محمد زبیر ان کا جواب آپ کو دیں گے, اور آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو خوش اور رکھے, ہمارے تمام سامعین کو بھی. ماشاءاللہ بہت مہینوں کے بعد آپ کی دوبارہ سے آواز سنی, ایسا لگا کہ دل میں بالکل وہ پھلجھڑیاں سی پھوٹ رہی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت مند رکھے اور ہمیشہ مسکراتا رکھے مولانا صاحب. جزاکم اللہ خیر. اچھا مولانا صاحب, وہ کہتے ہیں کہ بھولی بسری یادوں میں یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب کبھی کبھی مسکرایا کرتے تھے. وہ کب تھا, کچھ دن یاد ہے آپ کو کب مسکرائے تھے لاسٹ ٹائم آپ؟ مسکرانا تو ہر دن چاہیے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ تھا. سبحان اللہ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا آپ مسکرائے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تبسمک علی کا صدقہ, تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے, اس میں بھی ثواب ہے. صحیح بات ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ. مولانا صاحب تو مولانا صاحب وہ یہ کہتے ہیں اکثر و بیشتر ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ 7-8 مہینے کیسے گزرے آپ کے؟ جی, سب سے پہلے تو ہم اپنے تمام سامعین کو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے, اور تقریباً 7 مہینہ کے بعد اردو سروس کے اس دینی پروگرام میں ایک بار پھر ہم اپنے سامعین سے مخاطب ہیں. ظاہر ہے کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں دوسری سروسز ڈسٹرب رہیں وہیں اردو سروس بھی رکی رہی. الحمدللہ دوبارہ نشریات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کرے کہ حالات پورے طور پر معمول پر آ جائیں اور کورونا وائرس کی یہ وبا پورے طور پر ختم ہو جائے. محترم بھائیوں اور بہنوں, اگر ہم 7 مہینہ پہلے سے اب تک کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مدت میں کتنے ہمارے بھائی اور بہن ہم سے جدا ہو گئے, چاہے کورونا وائرس سے وفات پائے ہوں یا نارمل بیماری سے وفات پائے ہوں. بہت ساری عالمی شخصیات ہم سے بچھڑ گئیں, جن میں سر فہرست قائد انسانیت سابق امیر کویت الشیخ صباح الاحمد جابر الصباح رحمہ اللہ ہیں. اللہ ان سب کو غریق رحمت کرے, آمین اللہم آمین. ان کی مغفرت فرمائے, آمین. ان کے درجات بلند فرمائے, آمین. ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کا مکین بنائے. آمین یا رب العالمین. یا رب العالمین. اس بیچ کچھ بھائی اور بہن کورونا پازیٹیو ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی اور وہ صحت یاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر سے نوازے اور آئندہ ہر وبا اور بلا سے محفوظ رکھے. اور جو بھائی یا بہن ابھی بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. رہے وہ لوگ جو ابھی تک اس وبا سے محفوظ ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ آئندہ بھی محفوظ اور صحت یاب رہیں. کچھ بھائی جو اپنے ملک گئے تھے اور کورونا کی وجہ سے اب تک ان کی واپسی ممکن نہ ہو سکی ہے, اور کچھ بھائیوں کی ملازمت بھی متاثر ہوئی کورونا کی وجہ سے, ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان سب کا حامی اور ناصر ہو. ماشاءاللہ سبحان. عبداللہ بھائی, کورونا وائرس کی مناسبت سے ہم کچھ باتیں عرض کرنا چاہیں گے. عطا ہو. کورونا وائرس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں کورونا وائرس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں سدھار لانا چاہیے. اس وائرس کے اسباب میں سب سے اہم سبق یہ ہے جس کی طرف آج ہم اپنے سامعین کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ اس وائرس نے ہمیں اسلام کی عظمت سمجھائی ہے, اسلام کی بیوٹی سمجھائی ہے کہ اسلام ہر زمانے کے لیے ہے, ہر جگہ کے لیے ہے اور ہر حالت میں اسلام ہماری پوری رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی ہاں,
اسلام ماڈرن ہے اور اپ ٹو ڈیٹ ہے. ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنیٹی اسلام کی ماڈرنیٹی کے سامنے فیل ہے, اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ آپ کو نہیں ملے گا. صحیح بات. آئیے دیکھتے ہیں کرونا وائرس میں اسلام کی ماڈرنیٹی کیسے جھلکتی ہے. ذرا غور کیجیے, کرونا وائرس جیسی نہایت حقیر اور معمولی مخلوق نے ساری دنیا کو عاجز اور درمادہ کر رکھا ہے. اس پر کنٹرول پانا تو دور کی بات ہے, اب تک دنیا اپنی ساری انرجی کھپانے کے باوجود اس کا ویکسین تک تیار نہیں کر پائی ہے. اس چھوٹی سی مخلوق پر قابو پانے سے انسان عاجز کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ کی عظمت کی دلیل ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کورونا وائرس نے اللہ کی عظمت کھل کر کے دکھلا دی ہے. بیماری ایک ہے, ڈاکٹر ایک ہے, ہاسپٹل ایک ہے, کوئی شفا پا کر نکلتا ہے اور کسی کی لاش باہر آتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب کے سامنے سب عاجز اور بے بس ہیں. کوئی کاہن, کوئی نجومی انسان کو شفا نہیں دے سکتا. اس دنیا پر صرف رب کا تصرف ہے. وہ جو چاہے گا وہی ہوگا, جو نہ چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو, اللہ کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور اللہ کے لیے خاص ہے حاکم ہونا. کورونا وائرس نے ہمیں اللہ کی عظمت کی یاد دلائی. ہم اذان میں عبداللہ بھائی 5 وقت اعلان کرتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کورونا نے دنیا کو سمجھا دیا کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے. دنیا نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس قوت ہے, جو چاہیں گے کر لیں گے. لیکن چھوٹے سے وائرس نے دنیا کی قوت کو ہلا کر رکھ دیا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. واہ واہ. کرونا وائرس نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے بہت پست, عاجز اور کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے, ڈھانچے کے اعتبار سے کمزور ہے کہ معمولی بیماری اسے ہلا کر رکھ دیتی ہے. علم کے اعتبار سے کمزور ہے کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کرونا کا علاج انسان اب تک نہیں ڈھونڈ پایا ہے. کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ایک رب ہے جس سے دنیا آج غافل ہے؟ آج اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. اگر وہ چاہے تو چند منٹوں میں دنیا کی ساری رونق کو تباہ کر دے. کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اس دنیا کے لیے اس نے جو نظام اور قانون بنایا ہے اس پر غور کریں؟ یہ زمین اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ انسان یہاں پر اپنی مرضی چلائے, جیسے چاہے زندگی گزارے, بلکہ یہاں پر انسان کو اس لیے بسایا گیا تھا کہ انسان خالق کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. انسان کا کام تھا کہ اس دھرتی پر اپنے مقصد کو سمجھتا, جو مقصد دے کر کے ایک انسان کو پیدا کیا گیا تھا, اپنے خالق کے نظام کو پہچانتا, اس کے قانون کو اپنی زندگی میں لاگو کرتا. لیکن انسان نے اپنے خالق سے منہ موڑا, اس کے قانون کو بھلا دیا, زندگی گزارنے کا نیا قانون بنایا, زمین کو فتنہ و فساد سے بھر دیا. تب اللہ نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھیجا تاکہ انسان کو خود پہچان کرا سکے اور اپنی عاجزی اور کوتاہی کا انسان اعتراف کر سکے. اس لیے ہم کہیں گے کہ انسانوں اپنی عاجزی کا اعتراف کرو اور لوٹ آؤ اس رب کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا, جس نے زمین کو بچھونا بنایا, آسمان کو چھت بنایا, بارش برسائی, غلے اور اناج اگائے اور تمہیں ہر طرح کی سہولت فراہم کی. یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم اس کی مانو, اس کے قانون کو فالو کرو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جب تم جانتے ہو کہ سب کچھ اوپر والے نے کیا ہے تو پھر تم نیچے والوں کے سامنے ماتھا کیوں جھکاتے ہو؟ اسی کی دھرتی پر رہتے ہوئے, اسی کی ہوا میں سانس لیتے ہوئے, اسی کی نعمتوں میں پلتے ہوئے, اسی کے قانون سے بغاوت کیوں کر رہے ہو؟
جس کا کھاتے ہو اسی کے خلاف چلتے ہو اپنی ناکامی کا اعتراف کرو اور لوٹ آؤ اللہ کے پاکیزہ دین کی طرف, اس کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم کی طرف اور اس کی آخری کتاب قرآن کریم کی طرف. کورونا وائرس نے ہمیں توکل کا صحیح مفہوم سمجھا دیا ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچاؤ کو نظر انداز کر دیں. اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اصل میں اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے. کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ احتیاط نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اصل میں یہ جہالت ہے, دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. یاد رکھیں, حفاظتی تدابیر اختیار کرنا شرعی حکم ہے, یہ دین کا حصہ ہے, یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اور یہی حقیقی توکل ہے. یہاں ہماری شریعت کی عظمت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ ہماری شریعت نے ہمیں بچاؤ اختیار کرنے کی ترغیب دی. قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, اپنے آپ کو قتل مت کرو, بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے. اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد, کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. عبداللہ بھائی, لوگ پوچھتے ہیں کہ کرونا وائرس میں ہاتھ ملانا چاہیے یا نہیں ملانا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. لیکن آج سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے پاس پایا جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, شرید بن سوید الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو ثقیف کے ایک وفد میں ایک کوڑھی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. سارے لوگوں سے بیعت کی لیکن اس سے ہاتھ ملا کر کے بیعت نہیں کی, بلکہ آپ نے اس تک خبر بھیجا کہ میں نے تم سے بیعت لے لی ہے, تم لوٹ جاؤ. یہ ہے اسباب اختیار کرنا, بچاؤ کے اسباب اختیار کرنا. صحیح, بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے لا یوردن ممرض علی مصح, بیمار اونٹ تندرست اونٹ میں نہ لائے جائیں. اور موطا امام مالک کی بھی یہ روایت ہے لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان پہنچانا ہے اور نہ نقصان اٹھانا ہے. آخر بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ میں کیوں نہ لایا جائے؟ تاکہ بیماری سے بچا جا سکے, وائرس منتقل نہ ہو سکے. اور تعاون کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه, جب تم سنو کہ کسی سرزمین میں تعاون ہے تو وہاں مت جاؤ, اور اگر تمہیں کسی سرزمین میں تعاون کے بارے میں پتہ چلے اور وہاں تم ہو تو وہاں سے بھاگ کر مت نکلو. صحیح. یہ بچاؤ اختیار کرنے سے متعلق اسلام کی عظیم تعلیمات ہیں, جنہیں سن کر اور پڑھ کر آج کے غیر مسلم ریسرچ اسکالرز بھی حیرت میں ہیں, حیران ہیں. کورونا نے آج انسانیت کو سکھایا ہے کہ اسے کیسے چھینکنا اور کھانسنا ہے. آج لوگوں نے سیکھا ہے, جبکہ ہمارے قائد اور ہمارے نبی نے بہت پہلے اس کی رہنمائی کر دی تھی. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تھے تو اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا رکھ لیتے تھے اور آواز کو پست کرتے تھے. کیوں؟ کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یہ آپ کا اسوہ تھا اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہمیشہ اپنانے کی ضرورت ہے. کورونا وائرس نے انسانوں کو ہائیجین یعنی صفائی ستھرائی پر دھیان دینے کی تعلیم دی ہے. آج لوگ سمجھ پائے ہیں, جبکہ ہماری شریعت نے آج سے 1450 سال پہلے صفائی ستھرائی پر زور دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الطہور شطر الایمان, پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. اسلام نے ہاتھ صاف کرنے پر زور دیا, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تعلیم دی, قضاء حاجت کے بعد استنجا کا حکم دیا, پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینے سے منع کیا, بالوں کو صاف رکھنے اور سنوارنے کا حکم دیا, بال تراشنے کا حکم دیا, بغل کے بال صاف کرنے کا حکم دیا, منہ کی صفائی کے لیے مسواک کا حکم دیا, 5 وقت کی نمازوں سے پہلے ظاہری اعضاء کو دھونے کا واجبی حکم دیا, درخت لگانے کی ترغیب دی, شراب نوشی اور سگریٹ نوشی سے روکا, کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھنے کا حکم دیا. یہ ساری تعلیمات
انسانیت کی حفاظت کے لیے ہیں. تو عبداللہ بھائی اس تفصیل سے ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے کرونا وائرس نے دنیا کے انسانوں کو اسلام کی عظمت سمجھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. مولانا صاحب بہت اچھی کرونا وائرس کے خاص طور پر اسلام کی روح سے آپ نے ایک اچھی ترجمانی کی, بہت زبردست, بہت اچھا لگا. اور ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے سامنے کریں, اس کے بعد ہم اپنے کالر کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. کچھ سوالات کے جوابات مولانا صاحب لیں گے, اس کے بعد کچھ سوالات میرے پاس بھی جو مولانا صاحب سے کرنے بہت ضروری باقی ہیں, مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى ورسول الله معلمنا. جیسا باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے, اس میں ایک دفعہ پھر استقبال ہے. مولانا صفات عالم محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب کچھ کالرز بھی لیتے ہیں, ان کے جوابات دیں گے, اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے مولانا صاحب؟ بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ارے عبداللہ بھائی, اگر آپ نے پہچانے ہیں تو کون پہچانے گا؟ فیاض بھائی آپ کو کون نہیں پہچانے گا؟ عبداللہ بھائی, ارے بھائی بڑی بے چینی ہو رہی تھی, میرے تو بولا یار ادھر فون نہیں لگ رہا ہے اور ریڈیو نہیں چالو ہو رہا ہے. ابھی میں کل دیکھا تو چالو ہوا, نے بولا یار الحمدللہ. مولانا صاحب سے کیا پوچھیں گے فیاض بھائی؟ مولانا صاحب سے تو پہلے بہت بہت مولانا صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی مولانا صاحب, آپ سے تو ہمارے کو بہت زندگی میں بہت زیادہ فائدہ ہوا اور انشاءاللہ چالو ہو گیا, اور آپ کی دعا سے انشاءاللہ ہم آپ کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں. جی جی مولانا صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ آج تو یہ مین سلام دعا ہے اور بس دعا کرو ابھی ہم لوگ کی ذرا لوگ اچھے رہے فیملی میں, اور یہ تو اللہ سلامت رکھے. ہاں مولانا صاحب بس. اور ہمارے ساتھ ایک کالر اور بھی ہیں. ہیلو, السلام علیکم. تو مولانا صاحب وہی بات ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا باتوں کو سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آج کل کے حالات اور واقعات کی روشنی میں کچھ چیزیں لوگوں کو بتائی گئی. خاص طور پہ ایک سوال, بڑا مشکل سے سوال ہے کہ اگر جسمانی فاصلے کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے. اکثر دیکھا ہے نا آپ نے, بہت زیادہ فاصلے ہونے کی. بالکل. اور ایسی حالت میں کیا مسجد میں 2 دفعہ جمعے کی نماز قائم کی جا سکتی ہے؟ جی, اس سلسلے میں علماء کے اقوال پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر مسجد تنگ پڑتی ہے تو کسی دوسری جگہ کی تلاش کی جائے. صحیح. چاہے کوئی رہائشی جگہ ہی کیوں نہ ہو, اور وہاں نماز جمعہ کا اہتمام کیا جائے, لیکن اسی مسجد میں دوسری جماعت نہیں کی جا سکتی, دوسری مرتبہ جمعہ کی نماز کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا. ہاں, اور اگر ایسا بھی انتظام نہیں ہو پاتا ہے کہ کوئی رہائشی جگہ نہیں ملے تو ایسی حالت میں ظہر کی نماز پڑھی جائے گی. اسی قبیل کا سوال جو ہے نا سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا تھا کہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے کیا ایک مسجد میں دوبارہ جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو سعودی فتویٰ کمیٹی کا جواب تھا کہ ایک مسجد میں 2 مرتبہ جمعہ کی نماز قائم کرنا شرعی ناحیہ سے جائز نہیں ہے, اور اللہ کے دین میں اس کی کوئی دلیل اور کوئی بنیاد ہمیں نہیں ملتی ہے. جبکہ بعض دوسرے اہل علم کا موقف ہے کہ کسی جگہ ساری مساجد نمازیوں کے لیے اگر تنگ پڑ رہی ہوں تو کسی خاص جگہ کا انتظام کیا جائے گا جہاں پر اضافی نماز جمعہ کا اہتمام کیا جائے. کوئی خاص جگہ مل جاتی ہے تو وہاں پر نماز جمعہ کا اہتمام کر لیا جائے گا. اگر ایسی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہو تو یہاں پر مجبوری ہے, لہذا مجبوری کے تحت ایک ہی مسجد میں 2 مرتبہ جمعہ کی نماز قائم کی جا سکتی ہے. اور ایسا یورپ کی کچھ مسجدوں میں اس انداز میں کیا جاتا ہے جگہ کی تنگی کی وجہ سے. لیکن راجح قول یہی لگتا ہے کہ ایک ہی مسجد میں دوسری مرتبہ جمعہ کی نماز کا قیام بہتر نہیں. اگر مسجد تنگ ہے تو خاص جگہیں ہی کیوں نہ ہوں
وہاں پر الگ امام کے ساتھ جمعہ کی نماز کا اہتمام کر لیا جائے اگر کہیں پر مسجد تنگ پڑتی ہے تو, لیکن ایک ہی مسجد میں دوسری مرتبہ جمعہ کی نماز کا اہتمام نہ کیا جائے. اچھا ایک سوال اور ہے, یہ ایک نارمل سے سوال ہے جو کہ اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے رہتے ہیں, جیلیٹن جو کھانے پینے کی چیزوں اور دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے نا زیادہ تر, تاکہ اس کو پگھلنے سے بچا سکے, اگر جیلیٹن حرام جانور کی کھال اور ہڈی سے تیار کیا جاتا ہے, کیا یہ جیلیٹن پر مشتمل چیزوں کا استعمال جائز ہوگا؟ جی, جیلاٹین جو ہے نا اصل میں جانوروں کی ہڈیوں اور کھالوں سے تیار ہوتا ہے. صحیح. اگر حلال جانور کی کھال اور ہڈیوں سے جیلاٹین تیار کیا گیا ہے تو جس چیز میں اس کا استعمال کیا گیا ہو ایسی چیز کو استعمال کرنا جائز ہوگا. اگر حلال جانور کی کھال اور ہڈیوں سے جیلاٹین تیار کیا گیا ہے تب صحیح ہو گیا. لیکن اگر مردار جانور یا سور اور کتے یا دوسرے حرام جانوروں کی ہڈیوں اور کھال سے جیلاٹین تیار کیا گیا ہے تو اس پر مشتمل کھانے پینے اور دواؤں کی جو چیزیں ہوں گی ہماری شریعت میں ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, کہ تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کے مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے. صحیح. اور بہا ہوا خون بھی حرام ہے اور سور کا گوشت بھی حرام ہے. تو اگر مردار ہے, جانور مر گیا ہے, اس کی ہڈی اور کھال سے یا کتے اور سور وغیرہ کی ہڈی یا کھال سے جیلاٹین تیار کیا گیا ہے تو اس پر مشتمل کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا دوائیں ہوں انہیں استعمال کرنا بحیثیت مسلمان جائز نہیں ہوگا. صحیح ہو گیا. اور مولانا صاحب ایک بڑا آسان سا اور عام فہم سے سوال جو اکثر و بیشتر آپ سے پوچھا جاتا ہوگا, میں چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ہمارے سننے والوں کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے صحیح سے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مساجد میں جو ان دنوں صفوں کے بیچ 2 میٹر کا فاصلہ رکھا نمازیں ادا کی جاتی ہیں, تو اس طرح جماعت بنا کر نماز پڑھنے میں کیا کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یہ ایک وضاحت ہو جائے. ہاں جی بالکل. احادیث میں صفوں کو برابر کرنے اور اسے ملانے اور صفوں کے بیچ دوری ختم کرنے کی بہت تاکید آئی. صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ صفیں سیدھی کرو, اپنے کندھوں کو برابر کر لو, خالی جگہ کو پر کرو اور اپنے بھائیوں کے لیے نرمی اختیار کرو اور شیطان کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو. اور آپ نے فرمایا کہ ومن وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ, کہ جو صف کو ملائے اللہ اس کو ملائے اور جو صف کو توڑے اللہ اس کو توڑ دے. اور صفوں کی درستگی میں 2 چیزیں آتی ہیں, دھیان میں رکھنا ہے کہ صفوں کی درستگی میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک ہے صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا, ٹھیک ہے, کہ صفیں سیدھی اور برابر کی جائیں, اور دوسری چیز ہے ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہونا, ایک دوسرے کے قریب بالکل مل کر کے کھڑے ہونا اور ایک دوسرے کے بیچ خالی جگہ کو نہ چھوڑنا. صحیح. تو صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا یہ جو پہلا نقطہ ہے یہ واجب. صحیح ہو گیا. اور صفوں کے بیچ کی خالی جگہ کو پر کرنا یہ مستحب اور افضل ہے. تو 2 چیز ہے, صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا یہ واجب ہے اور صفوں کے بیچ کی جو خالی جگہ ہے اسے پر کرنا مستحب اور افضل ہے. صحیح. یہ قاعدہ سمجھنے کے بعد اب ایک اہم مسئلہ پر دھیان دیجیے. 2 مسئلہ یہاں پر دھیان دینا ہے. سب سے پہلے اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے, صف مکمل ہو چکی تھی, وہ پیچھے میں اکیلے نماز پڑھتا ہے, صف مکمل ہو چکی تھی, پیچھے میں اکیلے نماز پڑھتا ہے, تو علماء کا کہنا ہے کہ اس کی نماز اکیلے ہو جائے گی کیونکہ صف مکمل ہو چکی تھی اور آگے سے کسی کو کھینچ نہیں سکتا. تو اگر اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک عورت ہے, اکیلی ہے اور وہ مرد کے پیچھے اکیلی نماز پڑھتی ہے, مثال کے طور پر اس کا شوہر ہے اور اپنے شوہر کے پیچھے وہ اکیلی نماز پڑھتی ہے, تو اس کی نماز ہو جاتی ہے اور اسے جماعت کا ثواب ملتا ہے. صحیح بخاری کی روایت سے اس کی وضاحت ملتی ہے ہمیں. تو جب عذر کی وجہ سے ایک آدمی کی صف کے پیچھے اکیلے نماز ہو جاتی ہے
اور ایک عورت کی مرد کے پیچھے اکیلے نماز ہو جاتی ہے. دھیان میں رکھیے گا, بہت اچھی بات کی, بہت اچھی. کی وجہ سے ایک آدمی کی صف کے پیچھے اکیلے نماز ہو جاتی ہے اور ایک عورت کی مرد کے پیچھے اکیلے نماز ہو جاتی ہے اور اسے جماعت کا ثواب ملتا ہے. تو کرونا وائرس کی وجہ سے 2 میٹر کی دوری پر ادا کی جانے والی نماز بھی صحیح ہوگی. سبحان اللہ مولانا صاحب, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ اصل میں مجبوری کی وجہ سے. صحیح. صفوں کی درستگی کو بعض علماء مستحب مانتے ہیں اور بعض علماء واجب مانتے ہیں. صحیح. لہذا اگر ہم مستحب مانیں گے تو نماز کے باطل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر ہم صفوں کی درستگی کو واجب مانتے ہیں تب بھی ضرورت کی وجہ سے واجبات ساقط ہو جاتے ہیں. ہماری شریعت میں ہر چیز کا حل پایا جاتا ہے. صحیح. قاعدہ ہے فَإِنَّ الْوَاجِبَاتِ تَسْقُطُ لِلْحَاجَةِ, ضرورت کی وجہ سے نماز کے جو واجبات ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں. واجبات تو کیا, اگر نماز کی شرطیں ہیں یا نماز کے ارکان ہیں, نماز کی شرطوں اور ارکان کی ادائیگی سے ایک آدمی اگر عاجز ہو تو عاجز ہونے کی وجہ سے نماز کے ارکان اور نماز کی شرطیں بھی ساقط ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, جس حد تک ہو سکے اللہ سے ڈرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کرونا کی وجہ سے صفوں کے بیچ فاصلہ رہ کر نماز جو پڑھی جاتی ہے یہ مجبوری کے تحت ہے, لہذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ مولانا صاحب, بہت اچھی آپ نے وضاحت کر دی اس بات کی اور لوگوں کی یقیناً تسلی ہو گئی ہوگی. اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون سا بات السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, نام تو میرا فاروق بھائی. آپ کی بہت دور سے آواز آ رہی تھی. ظاہر میں دور ہے تو دور سے ہی آئے گی. صحیح. جی فاروق بھائی, مولانا صاحب سے کیا پوچھیں گے؟ میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ, ہمیں بھی مبارک اور آپ کو بھی مبارک ہے. ریڈیو کو دوبارہ چاہتا ہوں. جی جی. تو مولانا صاحب کا طریقہ بیان بہت اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے, بات اچھی لگتی ہے, ہم آپ کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں, دل پہ اثر کرتی ہے. تو جناب یہ پوچھنا ہے مولانا صاحب سے کہ وتر جو ہوتے ہیں یہ 3 ہے کہ 1 ہے, کس طرح پڑھنے ہیں, ان کا ذرا ذکر بتا دیں. بہت زبردست, اب یہ پوچھ لیں گے مولانا صاحب سے. ٹھیک ہے فاروق بھائی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. تو مولانا صاحب وہ وتر کا طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ دو رکعتیں ہیں یا 1 رکعت ہے, یعنی نیت جب باندھی جائے تو کس طرح سے باندھی جائے. جی جی جی. وتر کی نماز کے حوالے سے یاد رکھیں کہ وتر کی نماز کی تعداد 1 رکعت سے لے کر کے 11 رکعت تک ہے. 1 رکعت سے لے کر کے 11 رکعت تک وتر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے, اور اس کا وقت عشاء کے بعد سے فجر کی اذان سے پہلے تک ہے. صحیح. اس بیچ میں وتر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اچھا, اس نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی آدمی 1 رکعت ادا کرتا ہے تب تو آسان سی بات ہے کہ جیسے وتر کی نماز ادا کرنی ہے وہ ادا کر لے. اگر ایک آدمی 3 رکعت ادا کرتا ہے تو اس کا 2 طریقہ حدیث میں آیا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں اور پھر تیسری رکعت علیحدہ ادا کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد نہ کریں اور تشہد کیے بغیر کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعت ادا کرنے کے بعد ایک ہی ساتھ تشہد کر کے سلام پھیریں. صحیح. تو یہ 2 طریقے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں. البتہ مغرب کی نماز کے جیسے وتر کی نماز کو نہیں بنانا ہے, کیونکہ سنن بیہقی کی روایت میں باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَا تُشَبِّهُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ, کہ وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کے جیسے مت پڑھو جیسے مغرب کی نماز میں تشہد کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں, ویسے کرنے کی بجائے ہم 2 رکعت پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت کے بعد تشہد کریں گے. یا پھر یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں اور پھر 1 رکعت علیحدہ ادا کریں. امید کے سوال کا جواب واضح ہوگا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور ایک سوال اور تھا, بہت آسان سا سوال, میں سوچ رہا تھا ایک چھوٹے سا سوال, اب اتنا ٹائم مل گیا ہمیں تو اس پہ بھی کر لوں کہ کچھ لوگ جب نماز کی بات ہو رہی ہے فرض اور سنت نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرنا چاہتے ہیں تو علیحدہ سجدہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ دعا کرتے ہیں, کیا ایسا حدیث سے ثابت ہے؟ اصل میں
ہمیں خیال یہ کرنا ہے کہ دعا کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ ہم اختیار کریں گے. یہ سجدہ ایک طرح سے عبادت ہے اور عبادت ویسی ہی کرنی ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. سجدہ نماز میں مشروع ہے یا کسی خاص سبب سے کرنے کا حکم آیا ہے, جیسے اگر کوئی آدمی سجدے سہو کرتا ہے, سجدے تلاوت کرتا ہے یا سجدے شکر ادا کر رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دعا کرنے کے لیے سجدہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ دعا کرنے کے لیے ایک آدمی سجدہ میں جائے اور سجدے میں دعا کرے. ہاں, نماز کے اندر جو سجدہ ہے اسی سجدے میں نماز کے اذکار پڑھنے کے بعد ایک آدمی اگر دعا کرنا چاہے تو اس کی گنجائش پائی جاتی. لیکن الگ سے سجدہ کرنا تاکہ اس میں دعا کی جائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ ہے کہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے. صحیح, ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا, کہ تمہارا رب بڑی شرم والا اور بڑے کرم والا ہے, اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اور اس کو کیسے خالی ہاتھ لوٹا دے. اس لیے اگر کوئی آدمی دعا کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے. یہ نہیں کہ دعا کرنے کے لیے سجدہ میں جائے گا اور سجدہ میں دعا کرے. علیحدہ طور پر دعا کرنے کے لیے سجدہ میں جانا یہ غلط ہے. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہو مردود ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو مردود ہے. اچھا مولانا صاحب, ایک بہت اچھا سا پیارا سا سوال ایک ذہن میں آیا کہ ہم اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت پیدا کرنے کا کس طرح سے ان کو سمجھائیں, کیسے سمجھایا جائے؟ جی یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا, آپ کے اخلاق حسنہ کو جانے گا, آپ کی رحم دلی اور عفو درگزر کے جو قصے ہیں ان کو سنے گا, آپ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قربانیاں پیش کی اور اس راستے میں جو تکالیف برداشت کی انہیں جانے گا, تو وہ ضرور آپ سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگے گا. بے شک. لیکن ہر انسان کے دل میں یہ محبت ایک درجے کی نہیں ہوتی, اس لیے ضروری ہے کہ ان وسائل کو جانیں جن کی مدد سے ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھا سکیں. کیونکہ نئی نسل کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے گی تبھی وہ شریعت کو پورے طور پر فالو کر سکے گی. تو اس لیے میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل کتابیں پڑھنے اور لیکچرز سننے پر ابھاریں. کیونکہ جو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے آپ کی سیرت کو جاننا ہی ہوگا. آپ کی سیرت کی جانکاری اگر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی محبت تو پیدا ہو سکتی ہے لیکن پائیدار محبت دل میں نہیں بیٹھ سکتی. اس لیے بچوں کے لیے سیرت کی جو کتابیں تیار کی گئی ہوں انہیں خریدیں اور بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں. یہ پہلا کام ہے. صحیح. دوسرے نمبر پر کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خود اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں, یعنی اپنے پریکٹیکل لائف میں ان سنتوں کو برتیں. کیونکہ آپ کے بچے آپ کی ایک ایک حرکت کو نقل کرتے ہیں, آپ کو احساس نہیں ہوتا لیکن عجیب طریقے سے آپ کے بچے آپ کی ایک ایک حرکت کو نقل کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو آپ کے بچے آپ سے سیکھ کر وہی کچھ کریں گے جو آپ کرتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں,
सोने और जागने की दुआ पढ़ें, बाथरूम में दाखिल होने और निकलने की दुआ पढ़ें, मस्जिद में दाखिल होने और निकलने की दुआ पढ़ें। आपके बच्चे खुद ब खुद आपसे सीखेंगे और आपको फॉलो करेंगे। इस तरीके से सुन्नत की मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा होगी हमारे बच्चों के दिलों में। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब, आखिर में चलते चलते एक कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद कुछ दुआएं कलमात अदा कर देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं थोड़ा सदके के बारे में पूछने का मौलाना साहब से बयान करते। बोलिए, सदके के बारे में क्या पूछेंगे? क्या गोश्त? सर जी, वो जैसे अगर हमको बकरा करने का ये गोश्त किसको बांट सकते, जो सदके का गोश्त वाइफ के नाम का गोश्त का किसको बांटना चाहिए? तो वाइफ के नाम से क्या करना है, किस लिए करना चाहिए? कुर्बानी करना चाह रहे हैं वो सदके सदका करने के लिए एक बकरा। अच्छा, किस लिए सदका करना चाह रहे हैं? किस लिए सदका करना चाह रहे हैं? हाँ, सदका एक जैसे औरत के नाम से ये बीमारी दूर की रहती है। जी, आपका सवाल समझ में आ चुका है, इस सिलसिले में हम रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया फैयाज भाई, इसका जवाब दे देंगे आपको, मगर आज शायद इसका टाइम नहीं होगा। मौलाना साहब अगले हफ्ते इसका तफसील से जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक। और आखिर में समय निकल, वहाँ पर 1-2 मिनट रह गए, 2 मिनट में दुआए कलमात मौलाना साहब क्या अदा करेंगे? जी, अगर हम चाहें तो मुख्तसर इनके सवाल का जवाब। हाँ, हमारे पास 1.5 मिनट है तकरीबन। हाँ, बस हम ये कह देते हैं कि भाई ये जो सोचते हैं कि सदका देना है जान का, ये सोच गलत है। सदका अगर करना चाहते हैं तो यूं ही सदका कर सकते हैं। गरीब को बकरा की जरूरत नहीं है ना, गरीब को चावल की जरूरत है, गरीब को अनाज की जरूरत है। आप गरीब को अनाज दीजिए, चावल दीजिए, बकरा ही सदका क्यों करना चाह रहे हैं आप? सही, ये गलत तस्वुर है जो आमतौर पर लोगों में पाया जाता है। बल्कि इस सिलसिले में हम तफसील बयान करेंगे अगले हफ्ता अगर मुमकिन हो सके तो इंशाअल्लाह। आखिर में हम अपने तमाम भाइयों और बहनों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमारी बातों पर ध्यान दिया। इन्हीं चंद कलिमात के साथ हम अपनी बात से खत्म करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि जो भाई या बहन कोरोना वायरस के शिकार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए आजिला कामयाबी फरमाए। जो भाई या बहन परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जो भाई बेरोजगार हैं, अल्लाह ताला उन्हें हलाल रोजी अता फरमाए। और जो लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी खबर को नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस का मकीन बनाए और हम सबको जिंदा रखे तो ईमान पर जिंदा रखे और वफात दे तो ईमान पर वफात दे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।